میں وہاں سے آ رہا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف میں بیٹھی ہیں، وہاں سے آپ گھر میں رونے لگے، باجی نے آ کے پوچھا ماجرا کیا ہوا؟ فرمانے لگی میں نے اپنے محبوب نبی کو خواب میں دیکھا کہ بال غبار آلود ہے، داڑھی میں جو ہے اس میں گرد اور غبار پڑا ہوا ہے، وہ رو رہے ہیں، پریشان ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے نواسے کو آج میری امتیوں نے شہید کر دیا، وہ ظالموں نے میرے نواسے کو شہید کر دیا۔ میں اپنی آنکھوں سے ان کی اور ان کے ہاتھ اور اولاد اہل بیت کا ہاتھ کی وہ جو عبرت، جیسے کہ محترم جناب بروسہ فرما رہے تھے کہ جن کو میں تمہارے پاس امانتاً چھوڑ کے گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم ان کے ساتھ سلوک کیا کرو گے، ان کا تعلق تو آج اور ان پر ٹوٹنے والا نہ ہوگا، ان کے ساتھ آج کی مالی سلوک کر دیا گیا۔ میں وہاں سے آ رہا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی بے چین کیا گیا، صرف یہ نہیں کہ نواز رسول کو شہید کیا گیا، آپ کے وجود کو بھی بے چین کیا گیا، آپ کو بھی مضطرب کیا گیا، آپ کو بھی دکھ اور تکلیف دی گئی۔ اور وہ لوگ کہ جن کی تائید اور تصدیق میں بولا جاتا ہے، جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی قربانی اور اہل بیت اطہار کی اتنی بڑی قربانی کی، اس کے بعد ماجرا کیا ہو رہا ہے؟ 2 سال کے بعد 63 ہجری میں واقع حرہ کو ہو رہا ہے، یہی شام کے لوگ آ رہے ہوتا، عراق کے لوگ آج مدینہ شریف کی باقرہ لڑکیوں کا باقرہ پن ختم کرتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک اذان نہیں ہونے دی جاتی، لمبا واقعہ، لیکن جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان ظالموں نے یہ جو سارا ظلم و ستم ڈھایا، اب مدینہ کے لوگوں کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے جا رہے مختلف احادیث ہم کو مجموع و خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو مدینہ والوں کو تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا، جو مدینہ والوں پر ظلم و ستم ڈھائے گا وہ مجھ پر ظلم کرنے والا ہوگا، جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو ان کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہوگا، جو ان کے ساتھ نفرت کرے گا وہ میرے ساتھ نفرت کر رہا ہوگا۔ اور وہاں سینکڑوں صحابہ کرام کو شہید کیے گئے، وہاں مدینہ کی ہزاروں باقرہ نوجوان لڑکیوں کو بے حرمت کیا گیا۔ یہ جو ساری کیفیت آدمی سے ظلم اور فسق اور فجوری تھی وہ اس کو علامت، اور وہی حرمت شریف جہاں کی یہ داستان جہاں سے چلی تھی، وہ جو مہنگا وہ جو ایک اپنا دمبا جنت کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر لایا گیا تھا اور قربان کیا گیا تھا۔ دیکھیں بڑے بڑے مشرک گزرے، 360 بت پڑے رہے، شرک کی اور کفر کی آندھیاں چلتی رہی حرم مکہ میں، لیکن اس کے باوجود وہ جو علامت تھی، اس کے جو سینگ تھے اس دمبے کے، وہ وہاں محفوظ رہے 3,500-4 ہزار سال تک۔ کسی مشرک نے، کسی کافر نے، کسی اور آدمی نے ان کو وہاں سے نہ ہٹایا۔ یہی یزید کی فوج تھی 63 ہجری کے آخر میں آتے، یعنی شہادت امام حسین کی کموں کے 2.5 سال کے بعد آتے، ان لوگوں نے جب حرم مکہ بیت اللہ شریف پر منجنی کے ساتھ آگ گولے برسائے تو وہ نشانیاں، وہ مقدس تبرکات ابھی یہودیوں کی کیفیات کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ ان کے پاس تابوت سکینہ تھا، اور جب کبھی وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے اللہ عز و جل ان سے وہ تابوت سکینہ جو قرآن ثابت کرتا ہے ان سے واپس لے لیا کرتا تھا۔ جب ہم نے اپنے یہ مدینہ کے سفر میں، مکہ کے سفر میں شہادت کربلا اور واقعہ کربلا کا سفر شروع ہو رہا ہے، یہ ظلم و ستم جو ان لوگوں نے کر رکھا تھا اس کی جو نشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے پاس جو علامات تبرکات موجود تھے حرم شریف میں وہ جل گئے۔ وہ جو اس دمبے کے بال سینگ پڑے تھے علامت کے طور پر اور برکت کے طور پر، کسی مشرک نے ان کو نہ جلایا، کسی کافر نے نہ ان کو جلایا، ان ظالموں نے ان کو بھی جلایا۔ اس کے بعد وہ 2-3 مہینے گزرے تو 64 ہجری میں وہ اپنے انجام کو پہنچا، ذلیل و رسوا ہونے والا آدمی۔ لیکن یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کی جو خلاصے کے طور پر آخر 4-5 باتیں بنتی ہیں، یعنی بڑی لمبی وہ چیز کیفیات ہیں، آپ دوست احباب کثرت سے سنتے ہیں، محترم جناب لوئی صاحب بھی بتا رہے تھے، اور ہر دفعہ ہوتا رہتا ہے سلسلہ، لیکن حقیقت میں یہ واقعہ کربلا کوئی چھوٹی سی کیفیت نہیں۔ اسلام کو زندہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے جب ہم ہر سال اکٹھا ہوتے ہیں ان کو ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کر کے اپنی عاقبت کو سنوارتے ہیں۔ ایک دوسری بات کہ اپنی آل و اولاد کو عزیمت کا سبق دیتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو داستان ہے، یہ جو حقیقت ہے، یہ اصل میں عزیمت کی حقیقت ہے، ایک عزم اور ارادے کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جب تم عزم کر لو اور تمہارا ایمان پختہ ہو جائے گا، قرآن کی آیات اس بات کی گواہی دیتی کہ میں تمہیں کائنات کا امام بناؤں۔ اس امت کے لیے یہ امامت کے اللہ تعالیٰ نے 2 اصول بیان فرمائے کہ عزم اور ارادہ تمہارا پختہ ہو، ایمان کی دولت تمہارے وجود میں سمٹی ہوئی ہو، تمہارے دل میں موجود ہو، میں تمہیں اس کائنات کا امام بنا دوں۔ اس لیے وہ امام الشہداء ہی نہیں، امام الناس بھی بنے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کہ وہ اولاد ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا نا کہ جو اولاد ابراہیم میں سے ظالم نہیں ہوگا، جو ایمان کی علامتوں کو سنبھال کر رکھے گا، سنت خلیل پر پورا اترے گا، میں اس کو امام الناس رکھوں گا۔ تو حقیقت میں وہ امام ہے
وہ امام الناس تھے پھر اس امت میں سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا کی۔ یہ عظیمت کا سفر ہے، ہمیں اپنی آل اولاد کو اس عظیمت کا سبق دینے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جانوں کا نذرانہ دے کہ کیسے عظیمت انسان میں پیدا کروائی جاتی ہے اور کیسے پھر اس کائنات کا امام بننے کا حق حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے، یہ عظیمت اور ایمان کے صدقے سے ملتی ہے۔ تو یہ عظیمت کی داستان ہے، یہ عظیمت پر مبنی حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حبیبیت، آپ کی نبوت، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات کی تکمیل وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر اس حقیقت کو جو سیرت النبی کی ہے اس کو ہم مکمل نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں سیرت النبی مکمل ہی 10 محرم الحرام کو آ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں صرف ایک نقطے کی طرف توجہ دلاتا چلوں تاکہ ہم شاہدی صاحب کے بیان سے غلط مطلب ختم کر لیں گے۔ خروج کی بات ہو رہی تھی، حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا آپ نے خروج کیا تھا یا کیا آپ نے بغاوت کی تھی؟ کیا آپ اس کے خلاف جنگ کرنا چاہتے تھے کہ آپ یزید کے خلاف اپنی فوج کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے؟ تو اگر ہم ابتدا سے لیں تو اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ جنگ و جدل کرنے کا ہوتا تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ساتھ لے کر کبھی نہ جاتے، آپ گھر کی معصوم دوشیزاؤں کو لے کر نہ جاتے۔ مدینہ شریف تو وہ تھا کہ مدینہ شریف میں رہ کر کے اگر امام عالی مقام یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتے تو مدینہ کا ایک ایک بچہ ذبح ہو جاتا اور امام عالی مقام کے ایک بال پر بھی کا نہ ہو جاتا۔ آپ ہر میں مکہ سے نہ نکلتے اگر آپ جنگ چاہتے ہوتے۔ آپ سیادی صاحب نے فرما رہے تھے وہ خروج کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ آپ کو بیسیوں نہیں سینکڑوں نہیں 500 کے پاس میں ہزاروں تعداد کی ہے کبھی وہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خورشیوں سے نکال کر کے میدان خرم و بلا میں بتائے تھے اور کہا تھا یہ وہ تمہارے پتی ہیں، اور ناموں کو پڑھ پڑھ کر سنایا تھا کہ لوگوں تم نے مجھے خطوں کے کیا عنوان لکھے تھے کہ اگر اب بھی آپ ہماری امامت کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، آپ ہمیں بات و نصیحت کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، ہمارے سامنے آ کر امامت کے مسلح پر کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم اللہ کے حضور جا کر کے آپ کے دامن کو تھامیں گے کہ ہم کسی ظالم اور فاجر کے پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہتے تھے۔ ہم نے منتیں کی تھی، اپنے ایلچی بھیجے تھے، ہم نے اپنے سفیروں کو بھیجا تھا، سوالتیں کی تھی، لیکن حضور کا نوازا ہمارے پاس تشریف نہیں لے کر آیا تھا۔ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنگ کرنے کی طرف سے اور حکومت پر قبضہ کرنے کی طرف سے جاتے تو جتنے صحابہ کرام کے نام دیے گئے یہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کے ہم پتہ ہوتے اور کوئی بھی ایک کے پیچھے رہنے والا نہ ہوتا، جن کی طرف جناب شاہی صاحب اشارہ کر رہے تھے واقعہ ہوا کی طرف۔ آپ دیکھیے جب پہلا کاشف مدینہ رسول میں پہنچتا ہے اطلاع ہوتا ہے کہ وہاں عالی مقام شہید کر دیے گئے تو کوئی ایک مدینے کا فرق نہ ہوگا جس نے جدید طریق کے طور کو پھینکا ہو۔ اس نے کہا تھا ہم نے آج جدید کی بیت کو توڑ ہے اور ہم ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب جدید نے 10,000 سے زیادہ بعد میں 50,000 تک بھی لکھا ہے، اتنے بڑے لشکر کو بھیجا تھا مدینہ رسول کے لیے، اور جس کی تاریخ سے جناب بیان کر رہے تھے کہ یہ وہ مدینہ رسول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے مدینہ کی کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی کی تو اللہ جل وعلا اس کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح نمک کو پانی میں بکھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ لشکر وہاں پر آتا ہے، مدینہ کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ مسلم بن عقبہ کون ہے، وہ شخص ہے اتنا ظالم اور خاص ہے اور اس کا ظلم اور ستم پورے عرب کے اندر مشہور تھا جو کسی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ اس کے ظلم کی ایک داستان کو دیکھتے انسان کے ہوں سے کھڑے جاتے ہیں۔ ایک بڑھیا جب اسی دور